اور یقیناً جو بندہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، جو والدین کی عظمت، ان کی بزرگی کو سلیوٹ نہیں کرتا، یقیناً وہ دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خوار ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے لیے دوزخ ہیں اور تیرے لیے جنت ہیں۔ ہم نے تو صرف عرف عام میں یہی سنا ہے کہ ماں جنت ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم نے یہی سن رکھا ہے، لیکن ہر بات کے دو مطلب ہوتے ہیں، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اگر والدین کی خدمت کی، ان کو راضی رکھا، ان کی خوشنودی حاصل کی، والدین کی رضا حاصل کی، ان کو خوش کر لیا، وہ آپ سے راضی گئے، تو پھر یہ تمہاری جنت ہے۔ اگر اس کے خلاف ہو گیا، والدین راضی نہ ہوئے، والدین کے ساتھ اختلاف رہا، والدین کی خدمت نہ کر سکے، والدین دنیا سے ناراض گئے، تو پھر آپ کی جہنم اور دوزخ کا سبب بھی یہی بنیں گے، کیونکہ جب والدین راضی نہیں ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت باپ کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو اس کا مطلب اللہ راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو پھر باپ ناراض ہے۔ فرمایا، وہ بزرگ نہیں کہتے کہ باپ رسے تو رب رس جاتا ہے، ایسے نہیں کسی نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ جب والدین ناراض ہو جائیں تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور پوری دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ اور یہ والدین جو ہے یقین کرو یہ کمال ہستی کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی بزرگی کے مالک ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو کمال درجے کا دل دیا ہوتا ہے، کمال درجے کا جگر دیا ہے۔ اگر یہ اپنی اولاد سے ناراض بھی ہونا تو ناراضگی ظاہر نہیں کرتے اپنی اولاد پر، بلکہ کسی پر بھی ناراضگی ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن بعض اوقات تو دیکھنے میں آیا ہے والدین اپنی اولاد سے ڈرتے پھرتے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی میں ان کو اچھی بری بات کہہ دوں تو مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ اب زمانہ آ گیا ہے والدین ڈرتے پھرتے ہیں، لیکن حیرت ہے مجھے اس اولاد سے کہ جس کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہو، اور حیرانگی ہوتی ہے اس بیٹی پر جس کے سامنے اس کی ماں کوئی بات کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرے، اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو میری بیٹی جو ہے یہ چیخنے لگ جائے گی، اس کو بات ناگوار گزرے گی، یہ شور ڈالے گی اور واویلا کرے گی۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ فرمایا اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کے سامنے اس انداز سے پیش ہوں جیسے نوکر اپنے مالک کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب غلام کوئی دوڑ جاتا ہے آپ پڑھ کے دیکھیں تاریخ، تو لوگ غلام خرید کے لایا کرتے تھے۔ جو زر خرید غلام ہوتا ہے، جس مالک نے وہ بندہ خریدا ہوا ہے، جب وہ غلام دوڑ جاتا ہے تو وہ پھر مالک بندے لگا کے اس کو پکڑتا ہے۔ فرمایا جب وہ غلام کو پکڑ کر اس کے ہاتھ باندھ کر اپنے مالک کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو جیسی حالت اس بھاگے ہوئے غلام کی ہوتی ہے جب باپ بیٹے کے سامنے پیش ہو، جب بیٹا باپ کے سامنے پیش ہو تو اس کی حالت اسی بھاگے ہوئے غلام جیسی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں تو سارے منظر بدل گئے، پس منظر بدل گئے، یہاں تو حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں۔ باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اور بیٹا اگر کوئی باپ بات کہہ دے تو بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ جو پڑھ لکھ چکا ہوتا ہے، جس نے دنیا کی تعلیم میں ماسٹر کر لیا ہوتا ہے یا ڈاکٹریٹ کر چکا ہوتا ہے، وہ بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ ابا جی تسی پرانے زمانے دے بندے ہو، تانوں انہاں گلاں دا نہیں پتا، میں دنیا پھری ہے،
میں زمانہ پھریا ہے، میں بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ ابا جی زمانہ بالکل بدل گیا ہے، تمہیں اس گل کا پتہ نہیں، تسی ان پڑھ ہو، تسی چپ رہو۔ خدا کے بندو، کیا باپ سے گفتگو کرنے کا یہی انداز ہونا چاہیے پڑھے لکھے بیٹے کا؟ بیٹا اگر باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آ جائے اور باپ کو وہ جاہل سمجھنا شروع کر دے، ارے اس وقت پر غور کرنا جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا تو تیرے باپ نے تجھے انگلی پکڑ کر چلایا تھا۔ وہ وقت بھی یاد کرنا جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تیری توتری زبان تھی، تیرے باپ نے تجھے بولنا سکھایا۔ پھر وہ وقت بھی یاد کر کہ جب تو روتا تھا نا تو تیرے ماں اور باپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ آج تو اسی کو کہتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں۔ ارے جو تیرے رونے کے انداز سے پہچان جائے کہ میرے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے، آج بیٹا بڑا ہو کر باپ سے کہے کہ ابا جی تینوں تو نہیں پتا، تو چپ کر جا۔ ہوا حقیقت یہ ہے جو بندہ باپ کا نافرمان ہوگا وہ ہوا میں اڑ رہا ہو یا وہ عرش پر جھول رہا ہو، وہ ایک نہ ایک دن زمین پر ضرور گرے گا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ گار لوگ ہیں، ان کو سزا قیامت میں ملے گی، لیکن جو والدین کا نافرمان ہوگا نا اس کو سزا دنیا میں بھی ملے گی۔ آخرت کی سزا تو برحق ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے اگر باپ کو گالی دے دی ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، باپ کے حقوق و فرائض کا خیال نہیں رکھا، ماں کو برا کہہ دیا، باپ کو برا کہہ دیا، گھر میں اپنی ٹور شور رکھی کہ لوگ ڈرے کہ یار وہ ہوں آندہ پہ میچ کھیل کے جناب سے بچ جاؤ اس کو۔ اگر گھر میں ایسے حالات رکھے والدین کے سامنے تو دنیا کی سزا تو ملنی ہے، آخرت کی سزا بھی ملنی ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ آپ دیکھیں، اکثر دیکھنے میں آتا ہے بچے باپ کو ناراض کر کے میچ کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ باپ کہتا ہے بیٹا خدا کے لیے نہ جاؤ، فلاں کام میں کر لو گا۔ ابا جی میں تو فلانے بندے نے میچ رکھا جی نہ گیا تو مینوں جرمانہ پہ جانا، تو یا میں ہار گیا تو ساری پوری ٹیم ہار جائے گی تو ساڈا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ باپ بیچارہ اس بیٹے کو روکنے میں ناکام رہتا ہے۔ باپ کے اندر اس وقت تو جا کے دیکھنا اس کی حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے جب باپ کہتا ہے بیٹا خدا کے لیے نہ جاؤ، میں بیمار ہوں، تیری تیمارداری کی ضرورت ہے، گھر میں فلاں کام پڑا ہوا ہے، تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ بیٹا کہتا ہے ابا جی میں نہ گیا تو میچ ہار جاؤں گے۔ اور دیکھنے میں آیا ہے باپ کو ناراض کر کے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں۔ باپ ماں اور باپ کو ناراض کر کے کہنا جی سخی قافلہ چلے آئے جی میں نہ گیا تو میری تو بخشش نہیں ہونی۔ ابا جی آدھے نے خدا دا نام مان نہ جا، آدھا نہیں ابا جی میں تو دوستانہ ٹائم طے کر چکے ہیں، میں جانا ہی جانا۔ اگر باپ کو ناراض کر دیا پھر میں کہتا ہوں کسی بھی مزار پر جانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ میں شاید مزاروں پہ جانے کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ہم مزاروں پہ جانے کے قائل بھی ہیں اور بزرگوں کے مزارات پہ حاضری دینے کا سلیقہ بھی آتا ہے، لیکن بات وہ کر رہا ہوں اگر باپ ناراض ہے تو پھر مزار پر جانے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جو تمہارا بہت بڑا پیر کامل ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رکھا ہے اس کے پاس جانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اگر باپ راضی نہ ہوگا، کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور باپ کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے۔ اگر باپ راضی نہ ہوا، اللہ کے بندو بزرگ فرماتے ہیں جو سب سے بڑا پیر ہے نا، جو تمہارا سب سے بڑا پیر ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ باقی دنیا کے سارے پیر، وہ باپ بے شک گناہ گار ہو، باپ کے معاملات اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا پیر ہے۔ وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ بلے شاہ تو اڈ دیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے۔ اپنے گھر میں بڑے پیر کو چھوڑ کر چھوٹے پیروں کے پاس جا کے کیا ملے گا؟ خدا کے بندو ہاں اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس جانے سے فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ اسی وقت ہوگا جب گھر والے بھی راضی ہوں گے، ابا بھی خوش ہو کے کر لے، امی بھی آ کے ٹھیک ہے بیٹا جا اپنے پیر صاحب نے مل کے آتے میں بھی راضی ہیں۔ لیکن اگر باپ ناراض ہوا، ماں ناراض ہوئی تو پھر کہیں بھی جانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔